السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 137 سے پڑھیں گے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جہاں 7 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 13 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون، ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے والوزن یومئذ، اس دن وزن کرنے کا جو حکم بیان ہے یہ برحق ہے۔ الحق یعنی یومئذ الحق، یہ سچی بات ہے، اس دن اعمال کا وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے بھاری ہو گئے پلڑے، فاولئک هم المفلحون، پس وہ سب لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مذکر ہیں، مؤنث ہیں، وہ عربی ہیں، عجمی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک، اور جن کے پلے ہلکے ہو گئے بس وہ سب لوگ وہ ہیں الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، یہ اس کے سبب تھا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے رہے۔ انشاءاللہ اس کی تعریف کریں گے کیا ہے اس کا معنی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آپ کو زمین میں ٹھکانہ دیا، ٹھہرایا ہم نے آپ کو زمین میں، بسایا ہم نے آپ کو زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے سامان، گزر اوقات کے سامان، اس کی انشاءاللہ وضاحت کر رہے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری تصویریں بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ ساری بات جناب آدم علیہ السلام کو متعلقہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو ڈھانچہ بنایا، تصویر بنائی، اور پھر اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم جناب آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام۔ فسجدوا الا ابلیس، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اسی آیت میں وضاحت ہے لم یکن من الساجدین، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں سے۔ قال، اللہ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو سجدہ کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ حکم اسجد لآدم، تو پھر آگے اس سے چلا قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اسے بہتر ہوں۔ شیطان ابلیس نے کہا میں جناب آدم سے بہتر ہوں، اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے۔ قال فاہبط، ارشاد ہوتا ہے تو اتر جا یہاں، یعنی جنت سے نکال دیا گیا۔ فما یکون لک، پس تیرے لیے کوئی جواز نہیں ہے، اختیار نہیں، انت تکبر فیہا، کہ زمین میں تو تکبر کرتا رہے، بڑا بنتا رہے۔ فاخرج،
نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو گھٹیوں سے ہے، گھٹیا پن تیرے اندر آئے گا اور تو ان کھاتوں میں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے قیامت یعنی جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دی جائے۔ قال ارشاد ہوا انک من المنظرین، بے شک تو ان لوگوں سے ہے جن کو مہلت دی جاتی ہے یا مہلت دی گئی ہے۔ آگے پھر وہ معاملہ سارا شروع کرتا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات آج جو ہمارے سبق میں ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے اور وہ اس پر غور کرنے سے تھرا جاتا ہے آدمی، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، اور وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَأَقْوَالُهُمْ يُوزَنُ، بندوں کے اعمال اور بندوں کے اقوال تولے جائیں گے۔ ایک تو عمل ہے، ایک بندے کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہے، اچھا ہے یا برا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ارشاد ہوتا ہے جو تلفظ کرتے ہو ریکارڈ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور وہاں ہمارے نگران جن کو ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ باقاعدہ نوٹ کر رہے ہیں، اور قطعاً کوئی مس پلیس نہیں ہے کہ میری بات آپ اٹیچ ہو جائے، اس کی بات اس کے ساتھ گڑبڑ ہو جائے، لیکن شر میں شر، لیکن ایسی کوئی توہمات والی بات نہیں ہے جو اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اس میں ایک اور خوبصورت بات رکھنے والی یہ ہے، وہ کان امر اللہ قدر مقدورہ، یہ آیت ہے اللہ کے جتنے ایسٹیمیٹ ہیں، تخمینے ہیں، سارے سائنٹیفک ہیں۔ تخمینہ تم کرو کسی کام کا، کبھی کمی ہو جاتی، کبھی زیادتی ہو جاتی، کبھی کوئی شے رہ گئی، کبھی کوئی بڑھ گئی، کوئی کم ہو گئی۔ فرمایا جب میرے سارے تخمینے جتنے ہیں امر اللہ قدر مقدورہ، وہ سائنٹیفک ہے، فائنل ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی تم نہ ہوئی ہے نہ کیوں کر سکتا ہے۔ اب وزن جو ہے وہ کیا جائے گا اعمال کا اقوال کا۔ ایک میں مسئلہ ہے کہ پھر بعض لوگوں نے یعنی معتزلین نے اور اس قسم کے لوگوں نے جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا جی یہ اعمال کا کس طرح وزن ہوگا؟ تو یہ بہت پرانی بات رہ گئی۔ اب تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بخار کا وزن کیا جاتا ہے، حرارت کا وزن کیا جاتا ہے، جن بلوں کا سیب ہے بجلی گیس اور بجلی کا وزن ہی ہے نا کیا جاتا ہے میٹروں کے ذریعے، کتنی جل گئی ہے، کتنی آ گئی ہے، کتنے پیسے بنے، ٹیکس کتنا لگانا، یہ سارا سلسلہ۔ اب تو وزن یہ اس بات پہ بہت چھوٹا سوال ہے، گھٹیا قسم کا، کس طرح تولے جائیں گے اعمال؟ خالق کائنات نے جو یہ فرما دیا کہ تمہارے اقوال بھی ہمارے پاس محفوظ ہوں گے اور اعمال بھی، تو تولا جانا کیوں سا معاملہ مشکل ہے؟ لہذا یہ کوئی اشکال نہیں ہے، اس کے قریب بہت سارے اہل علم نے جواب دیے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو شکل و صورت اور جسم عطا اجسام میں بدل دیں گے۔ اس کی دلیل کیا؟ کوئی کہانی نہیں ہے بھی، جب انسان فوت ہو کے قبر میں جائے گا، فرشتے آ کے اس کو بٹھائیں گے اعمال، تو اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت شکل پیش کی دی جائے، اور جب وہ اٹھائے پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا انا اعمالو کا، میں تیرے اعمال ہوں۔ تو دعا کریں آپ جب ہم مر کھپ جائیں ادھر تو جب ہمارے سامنے نقشہ پیش کیا، ہمارے کردار اور اعمال اور ایمان کا اچھا نقشہ پیش کیا۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر وہ ڈرونی شکل بدصورت کو شکل پیش ہوگی تو پوچھے گا بھائی تو کون ہے؟ تو کہا میں تیرے اعمال ہوں۔ جس طرح تیرے کردار سے بو آتی ہے، تیرے اعمال سے بدبو آتی ہے، اسی کو اللہ نے شکل دے کر تیرے ساتھ پیش کر دیا ہے، یہ دیکھ تیری زندگی کا معیار کیا ہے، کیا سیمپل تو پیش کیا ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ اجسام میں اعمال کو بدلا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہل علم کا قول یہ ہے کہ وہاں جن کے وہ جو شخصیات ہیں ان کو تولا جائے گا، یعنی بندے بھی تولے جائیں گے۔ اس کے اندر حدیث کے اندر بیان آتا ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، یاتی یوم القیامت رجل عظیم قسیم، بہت بڑا، جن کہتے ہیں بڑا برچھاٹا ہے بندہ، بڑا قد کاٹ ہے، اس کو لایا جائے گا، اور جب اس کو میزان میں رکھا جائے گا لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، وہ مسکین ہوا اسی طرح ہی ہے بس۔ اس کے مقابلے میں آپ نے بارہا حدیث علماء کرام سے اور مفسرین سے سنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ صحابہ جب تھوڑا سا مسکرائے، ان کی پنڈلیاں باریک ہیں، قد چھوٹا ہے، وجود چھوٹا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، سمجھ گیا ہے کہ اس کے چھوٹے قد پہ گویا کہ تبصرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب عبداللہ بن مسعود کو میزان عدل میں ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کی ایک ایک پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ ایک پنڈلی یا دو پنڈلیوں کا وزن اتنا زیادہ ہوگا، وہ سارا بندہ بٹھایا وہاں کوئی شے نہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے کہ جو رجسٹر ہیں جن پہ اعمال لکھے جاتے ہیں وہ بھی تولے جائیں گے، یعنی پہلے یہ تھا کہ یہ تولے جائیں گے، بندے تولے جائیں گے، اعمال تولا جائے گا،
تو مفسرین محدثین کرام نے یہ تطبیق دے کر فرمایا کہ تینوں چیزیں تولی جا سکتی ہیں، بندے بھی تولے جا سکتے ہیں اور اعمال کے اجسام اور وجود بنا کر بھی تولا جائے گا، اور اسی طرح جو رجسٹر ہیں جن کے اندر اعمال لکھے گئے ہیں حدیث کے اندر وہ بھی تولے جائیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاتی یوم القیامت رجل، ایک شخص آئے گا تو اس کے 99 دفتر ہوں گے برائیوں کے، اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا مد بصر ہی، جہاں تک نظر جاتی ہے۔ اور حدیث یہ بھی الفاظ یرادی بالویل، وہ تو ہلاکت کو میں مارا گیا، میرا ککھ نہیں رہا، میں مارا گیا، لیکن اللہ کی طرح آواز ہے فتشو تلاش کرو، ہل لہو من حسنہ، تلاش کرو اس کی کوئی نیکی بھی ہے۔ حینما فتشو، جب انہوں نے تحقیق کی، جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، تو انہوں نے وجدوا بطاقہ، ایک پرچی ملی، اور یہ بھی مستند حدیث کے اندر بیان ہے، یہ ساریاں گلاں یہ وزن نال تعلق رکھ دیا، ناشتے نہ کوئی تعلق نہیں، نہ سیر نہ تعلق ہے، نہ نیند نہ تعلق ہے، نہ بارش نہ تعلق ہے، یہ غور و فکر کرنے کے ساتھ تعلق ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ 99 دفتر ہیں برائیوں کے اور ایک پرچی ہے، تو وہ جب جنادی بالبے ہلاکت کہتا ہوگا میں مارا گیا، میرا کیا بنے گا، تو اللہ فرمائیں گے وزن کراؤ۔ تو ایک پلڑے میں جب وہ بطاقہ پرچی رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں 99 دفتر رکھے جائیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ تاشت السجلات و ثقلت البطاقۃ، پرچی وزنی ہو جائے گی اور سارے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ تاشت السجلات، وہ سارے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو حیران رہ جائے گی دنیا کہ ماذا فی، اس کے اندر ہے کیا؟ فائدہ فیہا لا الہ الا اللہ، اس میں کلمہ طیبہ ہے اور توحید کا عقیدہ ہے۔ توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے چھوٹی بڑی غلطیاں بھی اللہ رگڑے میں معاف فرما دیں گے۔ تو یہ سارا گند ہی بھرا ہوا ہے اندر، سارا نجس، اور انما المشرکون، میں نہیں کہہ رہا میں کوئی مولوی بڑا سکتے فتوے دینا، میں نہیں کیا کرنا ہے، میں سب تو کمزور تے ماڑا بندہ، لیکن قرآن کی آیت سنانے میں سب سے زیادہ مضبوط ہوں، جو کہ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک سارے پلید ہیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ اور مومن پلید نہیں ہوتا، المؤمن لا ینجس، مومن پلید نہیں ہوتا اور مشرک پاک نہیں ہوتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے، اس پر غور فرمائیں، جنہیں مرضی صاحب بندے لکس بلے وہ فارغ ہے۔ تو اس میں کلمہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے اس کے اندر۔ پھر ایک اور مسئلہ آپ نے سنا ہوگا اہل علم سے، رسول پاک کا خادم یہودی لڑکا بیمار ہو جاتا ہے تو رسول کریم صحابہ کی ٹیم لے کر اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے تو بندہ بیمار، اللہ تو دعا کرو کہ اللہ بیماری کوئی نہ ہوئے، تو بیمار کو ہو جائے تو ہم جاتے ہیں تیمارداری کرنے کے لیے، چلو کو نال کو خربوزہ لے گئے، کو کیلے لے گئے یا آڑو لے گئے، وہ اگلا مسئلہ ہے نا، جانا ہی نہیں تھا آڑو تو آ گیا۔ اور یہ تماشا نہیں ہے، دین ہے، دین اگر نیکیاں کمانی ہو۔ امام الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر تیمارداری کرتا ہے، 2-4 منٹ بیٹھ گئے، اس بندے کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اسی 70 بندے نہیں جمع کرتے، 70,000 کہاں سے جمع کرتے؟ ٹیل لانے تو میرے خیال 70 بندے کسی لیے ہوں، کس بار نہیں رہ جاتے بندے۔ اور بڑے گرے ترلیاں سے بھی بڑے بڑے چنگے، بڑے صوفی، اذانہ پڑھنے والے، اقامتہ پڑھنے والے، تے بڑا کچھ کرنے والے، کچھ بھی نہ جاتے بندے۔ 70,000 فرشتے، اور بیان رسول پاک نے فرمایا، کتنا ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ جب آپ ان کے گھر گئے، یہودیوں کے پھر گھر گئے، مسلمانوں کی بات نہیں، رشتہ داروں کی بات نہیں، اور وہ بچہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تھا تیمارداری کے بعد پھر آپ نے دعوت پیش کی، تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ہر وہ بات جو میں نے آپ کو سکھائی پڑھائی ہے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ آپ نے اس بچے کو واعظ کیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، یہودیوں کا گھر ہے۔ اور ایسی بات ہے کہ امام الانبیاء نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس کے باپ کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ کہتا ہے اتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتر جس طرح ابو القاسم نبی پاک کی کنیت ہے، قاسم آپ کا بڑا بیٹا تھا، فوت ہو گیا، تو ابو القاسم کو مانا ہے قاسم کا باپ، جس طرح قاسم کے باپ محمد الرسول اللہ بیان فرمایا ان کی اطاعت کر لو۔ یہ باپ یہودی کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، تو بیٹے کو اللہ نے توفیق دے کلمہ پڑھ لیا، پڑھیے والا ایک بار جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ کلمہ کس طرح پڑھایا جا سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو ایک باری۔ اللہ نے توفیق دی، بچے نے کلمہ پڑھا، اور مات الولد، وہ فوت ہو گیا۔ رسول کریم اتنا صلی اللہ اتنا مطمئن اور خوش ہوئے،
آپ اپنی چادر، نبوت والی چادر جو کندھوں پہ رکھتے تھے، خوشی اور مسرت کے اظہار کے ہوتے آپ اس کو اس طرح ہلاتے ہوئے اور ان کے گھر سے نکلتے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی نجاہ من النار، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس ذات نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو یہودیوں کا گھر ہے، یہودیوں کا منڈا ہے، تو کلمہ بڑے مرد و پہ اللہ تو غفور رحیم ہے، کچھ بندہ کچھ کرے تو صحیح۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ وزن اعمال، یہ پکی بات ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے کام۔ یہی مسئلہ ہم شروع کر رہے ہیں، والوزن یومئذ، یعنی اس دن، یومئذ الحق، اس دن سے مراد کیا ہے؟ جو 50,000 سال کا دن ہے قیام قیامت، اس دن وزن ہونا اعمال کا یہ برحق ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تعویل کرتا ہے اپنے معنوں میں اس کا ترجمہ کرتا ہے، وہ بھی تعویل اور تحریف دونوں جائز نہیں ہے دین اسلام کی تعلیمات۔ توجہ کریں جی، آگے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، کیا معنی ہے؟ اعمال خیر سے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، سارے لوگ کون ہیں؟ کامیاب ہیں۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤا، جس طرح وہ نامہ اعمال ملے گا، اسی طرح جس کے اعمال پلڑے وزنی ہو گئے، یہ سارے کامیاب ہوں گے۔ تو ومن خفت موازینہ، جس بندے کے پلڑے ہلکے ہو گئے، کیا معنی ہے پلڑے ہلکے ہو گئے؟ ککھ نہ بچونے کے لیے اعمال کا وزن کو نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ نمک کا بھی وزن ہوتا ہے، کوئلے کا بھی وزن ہوتا ہے، سونے کا بھی وزن ہوتا ہے، پارے کا بھی وزن ہوتا ہے، یہ الگ الگ دھاتیں جن سے ہیں، لیکن ان کا حجم کے لحاظ سے فرق ہے وزن کا۔ فرض کرو اتنا اگر نمک ہو اور اتنا حجم میں پارا ہو، سونا ہو، اور اس طرح لوہا، سٹیل ہو، میں ایک حجم کی بات کر رہا ہوں، اس حجم میں اگر آپ پیش کریں گے تو سب سے زیادہ وزن پارے کا نکلے گا اس حجم کے اعتبار سے۔ ویسے اگر استادوں کا کام میں چکر دینا ہوئے تو استاد کے دفعہ اتر من لویا ہوئے تے من روح ہوئے تو کیڑی ہے پاری ہے، تو درویشان سے لویا پاری ہے۔ تو یہ نہیں غور کرنا پہ من کی گل ہو رہی ہے، من جہاں بھی ہو حجم الگ ہوگا، وزن تو ایک ہی ہے، اور صفر سے لے گھر آ جاتا وہ بس میرے استاد پتہ نہیں آ کے میرے سمجھ نہیں لگی۔ ایک اور تمہیں گل سنا دیں چھوٹی جی، تاکہ تہاڈا والا کی نام ہے؟ میں نام نہیں ہونا، خالد صاحب ماشاء اللہ۔ جب ہم مدینہ یونیورسٹی فارغ ہو کر ہماری ڈیوٹی لگی پہلے پڑھانے کی جامع بکر کراچی، تو بڑی شاندار جامع ہے ماشاءاللہ، ہم کتنے ساتھی تھے وہاں شروع ہوئے، اور عربی میڈیم میں وہاں پڑھانا تو تسی سانو پاٹھی سمجھتے ہو نا، دیکھو یہ مصیبت پائی اس والے کار سامنے چمبڑ گیا، سامنے جان نہیں چھڑتا۔ اچھا، وہاں ہاسٹل میں کھانے کے لیے پروگرام تھا جو باورچی رکھنے کے لیے، سمجھ لگ دی؟ تو جب ادارے کے ذمہ داروں نے مجھے بھی اس ڈیوٹی لگائی دی تو تساں بھی انٹرویو لینا ہے، تو سبحان اللہ ایک بار آ کے لو۔ اب وہ چونکہ اشتہار دیا ہوا تھا، وہ کتنے لوگ آ گئے، ایک بندہ آیا بڑا جوان آدمی، صاف ستھرے کپڑے، آ گیا وہ انٹرویو دینا سی، ہوں اگوں میرے ٹا چڑھ گیا۔ میں آخیا جی کتنا اچھا آدمی یار، دن سونے کپڑے پائے نے تو بڑا کمال آدمی، جس کھانے میں اچھے بناتا میں کہا یار میرے کو مغالتا ہے، کلو گوشت ہے، آدھا کلو پنڈیاں نے، یہ اصا پکانیاں نے، کچن کے متعلقہ بات ہے نا، تو صرف دس دو کہ پانی کنا پانا ہے، گوشت تے پنڈیاں پانی کنا پانا۔ وہ پتہ نہیں کتنے پھرتا سی، آندا جی آدھا کلو بڑا ہے۔ میں کہ تسی فارغ ہو جاؤ، وہ جا کے کھانا وہ مولوی کو بچا دے لے دے گیا، میرے سمجھ نہیں آئی ہوں پنڈیاں پانی کون پاندا ہے۔ اسی طرح توحید کے عقیدے میں شرک کون کرتا ہے؟ چھتر ہی کھانے نا، مثال دی ہے میں نے سمجھنے کے لیے۔ توحید کے ساتھ شراکت کہاں سے آ گئی؟ تو توحید کا معنی یہ ہے کہ جس میں شراکت نہ ہو، تو مواحد بھی ہو تو مشرک بھی ہو، یہ کیسے بات ہے؟ عجیب و غریب صورت ہے، یعنی بندہ بیاہ بھی ہوئے تو کوارا بھی ہوئے، وہی گل ہو گئی نا۔ جی مرزا آندا سی کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، تو دادا فرماؤ اس تو بڑی کوئی کھچ ہو سکتی؟ اگر مریم ہے وہ تو ماں ہے، تو عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، تو مریم بھی ہوئے تو عیسیٰ بھی ہوئے، عقل کے خلاف نکال نہیں، لیکن لوگ مانتے ہیں اس کو رسول نبی مان رہے۔ ایسے شخص کو تو اچھا انسان ماننا بھی اچھا جائز نہیں ہے، جائز اس کو رسول مانا جائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، رسول پاک نے فرمایا سب سے زیادہ قیامت والے دن جو اعمال کا وزن ہوگا اخلاقیات کا ہوگا۔ کہ بندہ بولنا کس طرح، کتنے بندے نمازی نفل لیکن اتنے بدتمیز ہوتے ہیں اخلاق میں کہ دل کرتا ہے بندہ آج ہی فوت ہو جائے۔ کئی بندے دعا کر دیں یا اللہ یہ جاتی جان چھوڑ جائے۔ تو بد اخلاقی ایک اور مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ذل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سنا جو بھی کام کیتے تھے برباد کر کے سارا کے فارغ ہو گئے۔
اور جس طرح قرآن میں لکھا ہے نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقہ کی اچھا کام ہے، لیکن احسان چڑھایا تے دکھ، اچھا اے کمیز وہ پائی ہے نا جیڑی تینوں میں سوا کے دیتی، تو کی لبے گا وہ تو؟ قرآن نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اذیت دے کے، دکھ دے کے، احسان چڑھا کے اپنے مال کو برباد نہ کرو، مال برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک کرنے سے بھی امال برباد ہوتے ہیں، رسول پاک کی توہین کرنے سے بھی امال برباد ہوتے ہیں، نبی پاک کی موجود آوازیں بلند کرنے سے بھی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، او نعرے ماری جان گے۔ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، جاؤ پڑھو جا کر سورہ حجرات، ہن پڑھنا ہی ککھ نہیں تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی موجود اپنی باتوں کو بلند نہ کرو۔ تو یہ بھی عقیدہ کہ حضور تشریف فرمان، حضرت بھی ہے یہاں موجود، نعرے بھی ماری آ، مطلب غور کرنا چاہیے۔ اب جب بات تھوڑی لگتی تو ویسے نمکینی بات ہے نا، اور روغنی نان نہیں ہے، مشکل سی بات لگتی، لیکن عقیدہ بھی یہ ہو کہ حضور تشریف فرما ہے، نعرے بھی آپ مارتے، مسلط بھی آپ کھلو جائے۔ سید الانبیاء نبی مکرم جو 2-3 دن نماز پڑھانے نہیں آئے تو آپ نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مسلح پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو سفارش بھی کی گئی کہ حضرت وہ تو کمزور دل کے آدمی کھڑے نہیں ہو سکتا، فرمایا نہیں، عمر موجود ہیں، عباس موجود ہیں، علی موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، طلحہ زبیر موجود ہیں، فرمایا نہیں، میرے مسلح پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ مولوی صاحب لنگوٹا کر کے تے کھلوتے ہیں، نعرہ بھی ماری جاندے ہیں، لوگوں نے بھی کہتے ہیں حضور تشریف فرما رہے تو میری سلام علیکم بھی ہوئی۔ پتہ نہیں کتنے پڑھتے رہے، پڑھے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے بس اللہ عالم کس حد تک آپ صاحب کو تصدیق کروا رہے ہیں، خبر ہے لوگوں نے بتایا، میں وہاں نہیں تھا۔ طاہر القاضوی صاحب ایک دفعہ روڈ پہ جا رہے تھے، تے روڈ بچارو کھلار کے نہ تو ککر دے کول تھلے جا کے دھیان کر کھلو رہا، ٹریفک جام، برا حال، پولیس آ کے بزرگا تو کی کرنا پہ، میں جا رہا تھا حضور تشریف لیا تھا، میں سلام علیکم لینا، ککر تھلے کھلو مدینہ آ گیا نا تے جیلم دے کول تے کھاریاں کول ککر دے تھلے رسول ملاقات کر دیں۔ کس حد تک ان لوگوں کی بات پر یقین کیا جائے، کس حد تک اس بات پر مانا جائے کہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ جال سازی، جھوٹ، فراڈ، اللہ تعالیٰ نے سب کی تردید فرمایا اور ان کا وزن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ معافیاں دے۔ ارشاد ہوتا ہے فولا، جن کے طرح پلے ہلکے ہو گئے وہ سارے وہ کہاں ہیں؟ خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈالا، کوئی شے پہلے نہیں، کاٹا ہی کاٹا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، جو ہماری آیتوں پر ظلم کرتے رہے۔ ظلم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کوئی ہے تو ترجمہ کرنا کوئی ہے۔ ظلم کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، لفظی ترجمہ اور لغوی ترجمہ، وضع شیء فی غیر محلہ، جو کسی چیز کا مقام ہے وہاں اس کو نہ رکھا جائے۔ اور چشمہ یہاں ڈالا جاتا ہے، اس کو باندھ کے گلے میں ڈال لیا جائے، جوتا پاؤں میں ڈالا جاتا ہے، اتار کے سر پہ رکھ لیا جائے، یہ سارے ظلم ہیں۔ اور پگڑی سر پہ باندھی جاتی ہے تو لک نال بن کے ہٹ کے لگا پھرے صلی اللہ پڑھتا رہے، یہ سارے ظلم ہیں۔ پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرمایا میرے سامنے جوگی جائے، ایک قبر سے جا کے رکھا ہے پہلے، اور قبر بھی سائیں سہیلی سرکار دی یہ بس جن لگا ہے بزرگوں سے، دمڑی والی سرکار دی قبر یہ ادھر سجدہ کرتا ہے، بس ہے پکا سو نہیں، کبھی نہیں غور کیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے ہم سب کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھہرایا اور تمہارے باپ کو پیدا کیا، زمین میں مٹی سے پیدا کیا، ڈیزائن میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا جناب آدم کا، یہ اس میں اشارہ ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، پھر تمہاری نسل بنائی، اربوں کی تعداد میں نے پھیلایا اور تمہاری ساری معیشت کا سلسلہ زمین سے اگا کے تمہارے سامنے پیش کیا۔ منڈی میں جاؤ نا، کدی فرصت مل جائے، امیاں سرفراز کی گڈی بہو تے جاؤ منڈی، پھر جا کے دیکھو آڑو کی شکل دیکھو، سبحان اللہ کہندے جاؤ۔ مینگو کی کتنی شکلیں ہیں، کبھی دسہری دیکھو، کبھی انور ریل دیکھو، کبھی لنگڑا دیکھو، اور لنگڑا بھی کم ہے، کبھی دو لتاں والا دیکھو، کبھی چونسا دیکھو، یہ کس نے بنایا ہے؟ انگور کا ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اور وہ ایک چیری ہوتی ہے اس کا ڈیزائن کیا ہوتا ہے، آڑو کا ڈیزائن، آلو بخارے کا ڈیزائن، سبحان اللہ بڑھو نا، کس نے بنایا ہے؟ اور روٹیاں ٹوکر کھا کھا کے تے حلوے منڈے کھا کے ساری چیزاں کھا کے تے پھر سلام کرتا قبر تے جا کے، میں سلام سکھ ہے آدھی جا کے، اور بے ایمانہ تینوں اتنی شرم نہیں آئی؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہی اشارہ ہے اللہ نے تمہارے لیے معیشت بنائی، تمہاری گزران کے سارے سامان پر، قلیلا ما بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ پیدا اللہ نے کیا سارا کچھ، مہیا اللہ نے کیا، دودھ اللہ تعالیٰ نے پستانوں میں بنا کر، وہ بکری ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو یا اونٹنی ہو،
اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ کے اندر جہاں خون اور گوبر کی نالیاں ملتی ہیں قدرت کے رگڑے دے کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پستانوں میں ویل تک لگا کے تیرے گھر تک اللہ نے دودھ پہنچایا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک خالد وہ چوکے تھے چڑھاوا چڑھان جانا ہوتا ہے کتنے دادا دے دربار دے، دادا کون ہے؟ بڑی عجیب، ہمارا دادا تو عرشوں پہ ہے تے یہ دادا تھلے دبیا ٹویا کٹ کے جو دب چڑی ہے وہ دادا ہے؟ بڑا حادثہ میں نہیں سمجھ آتی، کچھ سمجھ نہیں سمجھا جائے تو، اور اس کا مطلب ہے کہ ہسی زندہ ہونا تے اتنے پھرنے کے تھلے، اور جو تو فوت ہو جائے وہ تو تھلے دبی دا ہے تے دبے نو بھی کہندے نا حیاتی تے مماتی ہوئی بکری مصیبت شروع ہوئی۔ اے علماء سنتے نہ جی رگڑا پوری طرح دیندے ہوتے تھی، غلطی بھی سمجھ لگ جاتی تے جواب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بندہ فوت ہو گیا، دفن ہو گیا تے کہندے حیات ہے، تے اے جواب کی ہونا؟ تساں سیانے بندے ہو، کچھ تے میری ہیلپ کرو، اور زندہ بھی دفن کر دیو، ٹویا کٹ کے کسی بندے زندہ نو دبو نا تے گھنٹے بعد کھولے جو فوت ہو جائے گا، زندہ دفن کریں تو فوت ہو جاتا ہے، فوت ہوا دفن کرے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے امام الانبیاء کی تدفین کے بعد عرض کیا تھا تمہیں کس طرح حوصلہ پڑا کہ میرے ابو کو زمین کے اندر تم دفن کر کے آئے ہو؟ رسول پاک دفن ہوتے ہیں اور جو بیان کرے کہتے ہیں کٹا بھائی ایمان رسول پاک نے کہ مٹی دفن کیا تھا، تو کہاں دفن کیا تھا؟ ماں جی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں کیا تھا، اور لحد قبر بنی تھی، اور صحابہ کرام نے غسل دے کر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تھا۔ تو باقی جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ یہ عقیدے ٹھیک کرنے چاہیے۔ اے حیاتی ہے، مماتی ہے، برزخ میں تو سارے زندہ ہیں۔ عالم برزخ میں وہ جو ہمارا ایک نام ہے، ایک عالم ارواح، ایک عالم جو ادھر سے چلا گیا برزخ میں چلا گیا، تو برزخ ہے جڑا اس کتب چھاڑ کے کی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری شکلیں بنائی، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری تصویریں ڈیزائن بنائے۔ اے میرے مول ویکھو نا ذرا، ایک سائڈ تو ویکھو آ کتب جڑے بزرگ اے ساری شکل ویکھو، کوئی شکل رل دی، مٹیریل بھی ایک، ورکشاپ بھی ایک، خالق بھی ایک، تے نظام بھی ایک، تے شکلاں رلندے دیتی نہ شکلاں رلندے دیتی نے ڈیزائن جو مرضی کرو، سبحان اللہ۔ تو پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم تے قدرت کا او چیلنج کر کے سب دے بوتھے بند کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ آیا حسب الانسان ولن نجمع عظام، وہ کہتے ہیں اچھا جی، وہ کلندر کہتا ہے جی یہ ہڈیاں تے کھوکھلے تے سارے نظام تے پرزے انسان دے وجود سارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور مٹی جو کٹ کے بندے دا خون تے وجود تے ہڈیاں تے جوڑ کس طرح بن گئی؟ اکھ کیویں بنے گی؟ کنا سوراخ کیویں بنن گے؟ ایتھے کہتا کن کھچو، کئیاں کن کھچ کے کن پٹ چھڑے، کئی دفعہ گٹا چڑھ جائے تے اس طرح ہوندا ہے۔ تے اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، جب ہم تمہارا ڈیزائن بنائیں گے، جو ہم نے پوروں کا ڈیزائن بنایا تھا ڈیزائن بھی وہی بنائیں گے۔ صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، مصور بھی وہی ہے، ڈیزائنر بھی وہی ہے، کمال کر کے اللہ نے دکھا دی۔ تے جے اللہ تعالیٰ کو جوڑا ہو جائے تو انہوں اللہ تعالیٰ ایک طرح دے بنا کے، یہ بھی اللہ نے ایک سیمپل پیش کیتا۔ ساڈے مسجد جیسے ساڈے کاشف صاحب جو بنا دینے مسجد نا قباء گل بن قباء مسجد میں دو بھائی جوڑا، ایک دن عبداللہ تے ایک دن عبد الرحمان، تے نہ باپ پہچان سکتا تے نہ ماں پہچان سکتی، اتنے ہم شکل۔ ہوں استاد صاحب نے ایک ڈیزائن بنا لیا بھی سجے پاسے عبداللہ تے کھبے پاسے عبد الرحمان، ہوں وہ پڑھا نہیں سکے، جدوں کو گڑبڑ نہ کرنی ہوئے یا سب نے یاد ہوئے تو کوٹ پہ آ کر دی میں عبداللہ جے کوٹ تے تو مارنے عبد الرحمان تو کٹی مینوں جاندے ہو۔ ہوں استاد آ کر استاد بھی نہیں پہچان سکتا، ابا بھی نہیں پہچان سکتا تے ماں بھی نہیں پہچان سکتی، پھر دسو ایک کمال تے پھر رب دا ہے نا۔ تے پھر سبحان اللہ کوئی نہیں، آ کتب آئے نا کوئی دن کو سبحان اللہ کر خوف ہونا نا ویکھ کے ڈسرا بزرگ پتہ نہیں کی پایا اتنے انہوں کو۔ اتنے لوگ گرمی نہ مرتے پھر اتنے چڑھا چڑی یار چڑھ ارشاد ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، یہ آدم کے متعلق بات ہو رہی تھی، مٹی جو کٹیا پھر گوشت بنایا، ڈیزائن بنایا، شکل بنائی، تو پھر انہوں کو سجدہ کرو، میں ایک شے بنائی، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، سارے فرشتے سجدہ میں تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، آپ شریعت محمد رسول اللہ میں تعظیم اور شرف کے لیے، عزت و احترام کے لیے کس کا نہ رکوع نہ سجدہ کوئی جائز نہیں۔ اس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدینوں کو سجدہ کیا تھا، قرآن کی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ عزت و شرف کے لیے تھا، اس دور میں اللہ نے کروایا، اب جائز نہیں ہے۔
فسجدوا الا ابلیس، سجدہ سب نے کیا، فرشتوں نے، ابلیس نے نہ کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی گل تو فرشتیاں دی ہو رہی ہے، پھر ابلیس کہاں سے آ گیا؟ اسی آیت کے اندر اس کا جواب ہے لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا تو ہے کیا پھر؟ قال ما منعک، اللہ فرمایا تو نے کس شے نے تجھے روکا تو سجدہ کرے؟ اللہ تسجد، تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو الگ اسجد لآدم، اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم اس کو ملا۔ یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کا لیڈر تھا، اس کو اللہ کو حکم دیا، فرشتوں کو اللہ کو حکم دیا، فرشتے جھک گئے، یہ آکڑ گیا، یہ ہون بھی لتر کھائی جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک یہیں رہنا ہے۔ تو قرآن مجید نے بیان فرمایا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خیر اور شر کا فیصلہ کرنا ہر بندہ اپنے ہاتھ میں جس طرح قانون لیتا ہے، یعنی وہ ڈیفینیشن، اس کا مطلب ہے یہ شر ہے یہ خیر ہے، تے میرے اور اپنے فیصلے سے آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ شر ہے، وہ کہے گا نہیں خیر ہے، وہ کہے گا یہ شر ہے، فتنہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک مسئلہ، ایک پیر صاحب سے میں گل سنان لگا جی اجازت دے دیں۔ ایک چودھری صاحب دا بیٹے دا ولیمہ سی، تے وہ چودھری دا بیلی سی بہت بڑا شیطان، تے روز آتے جاندے سن، اس آخیا گل سن پہ میں ولیمے دے سدے نے علماء، تے اج تو نہیں ہونا۔ وہ آخر لگا یار یہ آ سکتی گل، بھتیجے دا ولیمہ ہوئے تے میرے تے پابندی میں نہ آواں، اوے تو وہ تے شیطانی کرنی ہے تے لڑائیں پڑھائیں گا، نہیں نہیں جی میں نہیں ہوتا، چلو بند ہو گئی گل۔ علماء پگاں بن کے ٹوپیاں پا کے وہ دستاراں پا کے آ گئے، اینے چونوں ویکھے گا وہ مسکین چھوٹا جا کھلوتا ہے، بزرگ جا، کسی شیخ نے کہا بزرگا تو کہتا ہے جی میں بس پتہ چلا سی علماء کرام تشریف لے آئے نے تو میں ایک چھوٹا جا مسئلہ پوچھنا۔ آؤ آؤ پوچھو پوچھو۔ کہتا جی میرا چھوٹا جا سوال ہے کہ مرغی پہلا سی کہ انڈا پہلا سی؟ سبحان اللہ کے ذاکر نام، وہ سارے کہنے لگے اچھا جی شیخ صاحب بڑے شیخ حافظ امین صاحب بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا جی ککڑی ایسی تے انڈا ایسا، اور نہیں نہیں شیخ الیاس صاحب نے پوچھا انہوں نے انڈا پہلا سی، وہ آ کے مغری پہلا سی، پا گیا کام ڈانگو ناگی ہو گیا، چترو چتری ہوتے انڈا نہ مغری نہ کوئی پتہ نہیں لگا کی کہنا، یہ انڈا تے مرغی دے چکر وچ پئے سی۔ کسی نو کوئی مسئلہ پوچھا، نہیں 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 صحیح، وہ نہیں 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 صحیح، تو ککھ پتہ نہیں، آپ نے بول کرنا بھی نہیں پتا، وہ بھی آنکھیں گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ قرآن مجید پڑھیں تو وہ کہتے ہیں انا خیر من، خود ہی فتویٰ خود ہی فیصلہ، یہ ابلیس کا رنگ ہوتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اللہ نے منع کرا اپنے آپ کو تزکیہ کر کے نہ بیٹھو، یہ اللہ جانتا ہے، عالم بمن اتقا، متقی کون ہے۔ تو خلقتنی من نار، آپ کہتا ہے جی مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاہبط من، اللہ نے کہا چل دفع ہو جائے یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، میرا بس کریے باقی پھر پڑھ لیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے والوزن یومئذ الحق، وزن جو کرنا ہے اعمال کا قیامت والے دن یہ برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس شخص کے پلڑے وزنی ہو جائیں گے اعمال کے، فاولئک هم المفلحون، پس وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، جس شخص کے، جس قوم کے یا جس جماعت کے پلڑے اعمال والے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، یہی ہے بیڑا کرک جنہوں نے اپنا کیا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں میں ظلم کرتے رہے، ان کے ترجمے غلط کرتے رہے، رہنمائی غلط کرتے رہے، لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا کر دوسری لائن پہ چڑھاتے رہے، یہ ہے ظلم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا، انسانوں کو خطاب ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیا من ہے؟ جناب آدم کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، یہ سلسلہ ہے، یہ زمین میں ٹھہرا تھا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، پھر ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کا سامان بنایا، اس کا میں نے اشارہ کیا ہے، غلہ جات ہیں، پھل فروٹ ہیں، سبزیاں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ کس طرح کھانا کھانا ہے؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، ایک بچہ نو عمر آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور وہ سارے برتن سے دائیں اس طرح گڑبڑ کرتا ہے، آپ نے تعلیم دی سم کل بے یمین کا، یعنی اللہ کا نام لو، دایاں ہاتھ سے کھاؤ، ومما یلی، تیری سائڈ پہ وہاں کھاؤ۔ اگر بسم اللہ بھول جائے تو فرمایا بسم اللہ اول و آخر یہ پڑھو، وہ الگ موضوع ہے، بسم اللہ پوری پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، اس بھی چکر ہے، علماء لڑ لڑ فوت ہو چلے، اور بسم اللہ پوری پڑھنی ہے کہ بسم اللہ پڑھنی، یہ بھی لگے ہوئے لوگ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ طریقہ بتایا کہ تاکہ تم کیا کر سکو،
کلیلما فرمایا بہت کم تم شکر کرتے ہو، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم تو ہم نے تصویریں بنائی، شکل و صورت بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تمہیں سجدہ کریں، آدم تو آدم کو پہلے بنایا نا، پھر زوجہ سے ان کی بیوی حوا بنائی، فسجدوا الا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہ کیا، باقی فرشتوں نے کیا، لم یکن من الساجدین تو وہ سجدہ کرنے نہ کرنے والوں سے ہوا، قال اللہ نے فرمایا ما منع کا کس چیز نے تجھے روکا اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے اذ امرتو کا جب میں نے تجھے حکم دیا، بات واضح ہو گئی ہے اعتراض والی کہ اس کو کیا ہوا جی، اس کو کس میں گھسیٹ کے لے آئے ہو، قال انا خیر منہ وہ کہنے لگا جی میں اس سے بہتر ہوں، کس سے بہتر ہوں؟ جناب آدم سے، خلقتنی اللہ کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، قال فاہبط ارشاد ہوا بس اتر جا، منہا جنت سے، فما یکون لگا ان تتکبر فیہا تیرے لیے کوئی جواز اور اختیار نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرتا رہے، فخرج انک من الصاغرین دفع ہو جا یہاں سے نکل جا تو گھٹیا اور جتنے ذلیل ہیں ان میں سے ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون مجھے مہلت دو اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، کل سے انشاءاللہ اندر تفصیل پڑھیں گے۔